بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کا جو کردار تھا اور صحابہ کرام جس جذبے کے ساتھ عمرے کے مقصد سے نکلے تھے، یہ مقصد پورا نہ ہونے کی بنا پر صحابہ کرام کو جو رد عمل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی زیادہ پسند آئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کا جو قصہ بیان کیا سورہ الفتح میں، اسی کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصے کے بعد صحابہ کرام کی تعریف اور ان کی جو ہے چند خوبیوں کا کیا ہے ذکر فرمایا، اور یہ سب صرف اور صرف صحابہ کرام کے کردار کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کو جب عمرے کا موقع نہیں ملا، عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، تو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا صلح میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے، مقام مرتبہ، ہر ایک جانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن ادھر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کا آغاز جو فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ غور کریے، صلح کے موقع پر سہیل ابن عمرو نے کہا کہ آپ محمد الرسول اللہ نہ لکھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ کیا ہے رکھ دیا، تاکہ قیامت تک کیا ہے لوگوں کے سامنے یہ بات رہے۔ اس موقع پر، صلح کے موقع پر محمد الرسول اللہ لکھنے سے روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو بھی مان لیا، ٹھیک ہے نہ لکھو محمد رسول اللہ، بلکہ محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں محمد رسول اللہ فرمایا، محمد رسول اللہ یعنی محمد اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو اس کے ساتھ ہیں، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ یعنی محمد کے ساتھ ہیں، مطلب صحابہ کرام، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر بہت ہی زیادہ سخت ہے، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت ہی زیادہ رحم دل ہے۔ کفار پر بہت ہی زیادہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت ہی زیادہ کیا ہے رحم دل ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی جو محمد کے ساتھ ہے، محمد کے ساتھ یہ ہیں صحابہ کرام۔ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ کفار پر بہت سخت ہیں، دوسری صفت یہ کہ یہ آپس میں ایمان والے صحابہ کرام آپس میں رحم دل ہیں۔ کیا مطلب کفار پر سخت ہے؟ مطلب یہ کہ کفار کے طرف سے اگر کچھ دین کو، دین اسلام کو نقصان پہنچایا، کوئی رسول کو نقصان پہنچاتا ہے، قرآن کو کچھ نقصان پہنچاتا ہے، تو فوری طور پر یہ کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دین اسلام کا دفاع کرتے ہیں۔ اسی لیے ادھر یہ کوئی مفہوم یہ نہ لے کہ ہمیشہ کفار کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتے، نہ، بلکہ کفار بھی ایک انسان ہیں۔ بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ چلتے پھرتے اگر ایک کافر شخص، اگرچہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو، پیاسا ہے، پانی کی ضرورت ہے، راستہ بھٹکا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر اس موقع پر اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے۔ ہمیں اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا، اور نہ تو صحابہ کرام کی یہ تعلیم تھی، نہ ہی اللہ کے رسول کا اس پر عمل تھا، بلکہ اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کی جائے،
اس کی پیاس کو بجھانے کی کوشش کی جائے، راستہ بھٹکا ہے تو اس کی رہنمائی کر دی جائے۔ ہاں، جب کوئی کھل کر سامنے آ جائے ہمارے اور ہمارے دین کو نقصان پہنچانا چاہے، ہمارے اسلام کو جو ہے نقصان، تعلیمات کو نقصان پہنچانا چاہے، اسلامی ملک میں جو ہے داخل ہو کر فساد اور قتل و غارت کرنا چاہے، تو اس موقع پر کیا ہے، سختی کے ساتھ ہمیں پیش آنا ہے۔ اس موقع پر کوئی نرمی نہیں۔ یہی مطلب ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر بہت ہی سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت ہی زیادہ رحم دل ہیں، آپس میں بہت ہی زیادہ رحم دل ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کے بارے میں کوئی نفرت، کوئی کینہ، بغض، عناد نہیں ہے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، ان کا دل بالکل صاف ہے۔ کیسے صاف؟ اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہر وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ہر وہ چیز جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی پر صحابہ کرام کا عمل رہا۔ اسی لیے جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے صحابہ کرام کی ایک جماعت پہنچی جو مہاجرین تھے، انصار کا کیا برتاؤ تھا جس کی کوئی مثال نہیں۔ انصار ہی صحابیوں میں سے بعض صحابی ایسے تھے جنہوں نے اپنے ایک مال کا حصہ دے دیا صحابہ کرام کو کہ لو اس سے تجارت کرو، اپنے گھر کا حصہ دے دیا، 2 بیوی تھی، ایک بیوی کو طلاق دے دیا تاکہ یہ مہاجر اس سے شادی کر لے، نکاح کر لے۔ یہی جذبہ تھا، یہی اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ رحم، مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور محمد کے ساتھ جو ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے ان کو کہ رکعا سجدا ہے، خوب زیادہ رکوع کرنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا کہ رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، بلکہ رکعا سجدا مطلب یہ کہ بہت ہی زیادہ رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی کثرت سے اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صفت ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے کہ بہت ہی زیادہ رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رکوع اور سجدے کے ذریعے یہ صرف اور صرف اللہ سے فضل و کرم چاہتے ہیں اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، کوئی اور جو ہے لالچ اور امید نہیں۔ رکوع اور سجدہ جو خوب زیادہ کرتے ہیں، اس کے بدلے میں ان کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کا فضل و کرم ہمیں کیا ہے، حاصل ہو جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر نشانات ہیں، اور یہ نشانات کس چیز کے ہیں؟ من اثر السجود، سجدے کے اثرات ہیں۔ اتنا ذرا سجدہ کرتے ہیں کہ ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر لمبا اور کثرت سجدے کی کیا ہے، اثرات اور نشانات پائے جاتے ہیں۔ یعنی پہلی صفت جو بیان کی گئی اس آیت میں، جو محمد کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، دوسری صفت آپس میں بہت ہی زیادہ رحم دل ہیں، تیسری صفت تراہم رکعا، بہت ہی زیادہ رکوع کرنے والے ہیں، چوتھی صفت سجدہ، بہت ہی زیادہ سجدہ کرنے والے ہیں، پانچویں صفت ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں اور فضل و کرم چاہتے ہیں۔
چھٹی صفت ان کی یہ ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر کثرت سجدے کے اثرات ہیں اور نشانات ہیں۔ یہ 6 صفات جو ہے ادھر بیان کی گئی۔ آگے مزید اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ ان کی مثال وہی ہے جو تورات اور انجیل میں بیان کی گئی ہے، یعنی تورات اور انجیل میں بھی صحابہ کرام کی جو صفات بیان کی گئی وہی صفات ان کی ہیں۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ اب ادھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال بیان کی گئی، صحابہ کرام کی ایک اہم مثال بیان کی۔ صحابہ کرام کی مثال اس پودے کی طرح ہے، کزرع، اس پودے کی طرح ہے، اخرج شطأہ، جس پودے کزرع اخرج شطأہ، صحابہ کرام کی مثال اس درخت جیسے ہے، اس کھیتی جیسے ہے، کزرع اس کھیتی جیسے ہے، اخرج شطأہ، جس کھیتی نے اپنا پودا نکالا، فآزرہ، مضبوط ہوا، فاستغلظ، اس کے بعد کیا ہے، موٹا ہو گیا، فاستوى علی سوقہ، اب اس کے بعد کیا ہے، تنے پر کیا ہے، سیدھا ہو گیا۔ یعجب الزراع، جو کھیتی لگانے والے ہیں ان کو وہ بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ مطلب یہ کہ جب کھیتی لگانے والا کھیتی لگاتا ہے تو اس وقت اس کو وہ خوشی نہیں جو کہ بعد میں خوشی اسے حاصل ہوتی ہے۔ اور بعد والی خوشی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب کھیتی لگا دیتا ہے کسان اور اس کھیتی میں سے جب پودا آتا ہے، یہ ایک خوشی، اور جب یہ پودا فآزرہ، موٹا مضبوط ہوتا ہے۔ پودا پہلے کیا ہے، کمزور ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، وقت آگے بڑھتا ہے تو مضبوط ہوتے جاتا ہے وہ پودا، فاستغلظ، اور مضبوط اس طرح کی وہ پودا موٹا ہو جاتا ہے۔ یہ مزید اور خوشی ہوتی ہے کھیتی لگانے والے کو۔ پہلی خوشی جب کھیتی سے پودا نکلے، اور جب یہ پودا مضبوط ہوتے جائے یہ مزید اور خوشی، اور یہ مضبوط ہو کر جب خوب اچھی طرح موٹا ہو جائے یہ مزید اور خوشی ہوتی ہے۔ چاہے کھجور ہو، کھجور مثال کے طور پر، کھجور کے پھول ہوتے ہیں، پھول کے بعد چھوٹے دانے ہوتے ہیں، چھوٹے دانے ہونے کے بعد جو ہے خوب زیادہ موٹا ہو کر کھجور بنتی ہے اور ہمارے کھانے کے قابل ہوتی ہے۔ تو کھیتی جو لگاتا ہے، مضبوط جو سینچائی کرتا ہے، اس کی اصل خوشی یہی ہوتی ہے۔ جو اس نے محنت کیا ہے، کھیتی کے بارے میں سینچائی کی ہے، اس میں جو پودا نکلا، پودا نکلنے کے بعد وہ جب موٹا ہوا، مضبوط ہوا، مضبوط ہوتے ہوتے یہاں تک کہ موٹا ہو گیا، اور موٹا ہوا، فاستوى علی سوقہ، اپنے تنے پر کیا ہے، اچھی طرح کیا ہے، وہ سیدھا ہو گیا۔ یعجب الزراع، اب اس کے بعد کھیتی لگانے والے کو بہت ہی پسند آئی اپنی کھیتی، خوشی ہوئی۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کو تکلیف پہنچے۔ مطلب یہ کہ جو بات گزری ہے مثال کھیتی کی، یہ مثال صحابہ کرام کی ہے۔ صحابہ کرام نے جب ایمان لایا، قلیل تعداد تھی اور بہت ہی زیادہ ظلم و زیادتی ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی تھی کہ اللہ نے ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا۔ جس طرح پودے کو کیا ہے اللہ مضبوط کرتا ہے، ایمان مضبوط ہوتے ہوتے اتنا زیادہ ہوا کہ خوب زیادہ صحابہ کرام دین اسلام کی دعوت دینے لگے، یہاں تک کہ تعداد خوب زیادہ بڑھ گئی صحابہ کرام کی۔ جہاں 1500 تھی صلح حدیبیہ میں، فتح مکہ تک کیا ہے 10,000 ان کی تعداد ہو گئی۔ جس طرح پودا مضبوط ہوا اس کے بعد موٹا ہو گیا، فاستوى علی سوقہ، اس کے بعد یہ پودا اپنے تنے پر کیا ہے چڑھ جاتا ہے اور سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ صحابہ کرام کے اور ایمان والوں کی تھی۔ جب مضبوط ہوئے، خوب موٹے ہو گئے، یعنی تعداد بڑھ گئی، اب جو ہے ان کی مضبوطی اتنی زیادہ، اتنی اچھی کہ جو ہے ہمیشہ کیا ہے کفار پر کیا ہے غالب ہی رہے۔ لیغیظ بہم الکفار، اللہ نے ایمان والوں کو اس طرح آہستہ آہستہ مضبوط کیوں کیا؟ لیغیظ بہم الکفار،
تاکہ کفار کو تکلیف پہنچے۔ ظاہر سی بات ہے، جب دیکھیں کفار کے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں ان کو کیا ہے، تکلیف پہنچے گی۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کیا ہے کن سے؟ جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیا صحابہ کرام میں سے، یعنی جن لوگوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا صحابہ کرام، ان میں سے جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، اللہ کا ان سے وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ مغفرتاً واجرا عظیما، مغفرت کا وعدہ ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ مغفرت بخشش، اجر عظیما خوب زیادہ بڑا اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام صحابہ کرام کی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت فرمائی، اگرچہ بس اوقات بعض حالات میں بعض صحابہ کرام سے کچھ ایسے اعمالوں کا ارتکاب کر بیٹھے جو کہ نافرمانی تھی، لیکن اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ زنا کے ارتکاب ہوا، لیکن اگرچہ یہ گناہ تھا، کبیرہ تھا، لیکن ان کو پاک کیا گیا، حد قائم کی گئی، پاک کیا گیا۔ اب اس کے بعد جب ان کو پاک کیا گیا اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ تو یہی ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما، ان صحابہ کرام میں سے جنہوں نے ایمان لایا، عمل صالح کیا، اللہ کا وعدہ ہے مغفرت اور اجر عظیم، بہت ہی زیادہ اجر کا۔ تو المہم حضرات، یہ سورہ الفتح کی آخری آیت ہے، اور یہ آخری آیت اس وقت آئی جب اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صلح حدیبیہ کا جو ہے معاملے کا جو ہے ذکر فرمایا۔ یقیناً اس آیت سے صحابہ کرام کے مقام مرتبہ کا ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے، اور اسی پر حضرات ہماری بات گفتگو صلح حدیبیہ سے متعلق ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں غزوہ خیبر سے متعلق کیا کچھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اس پر بات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم